اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا دی، اے اللہ اسے اچھا گھڑ سوار بنا دیجئے اور خود سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتانے والا بنا دیجئے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے سے کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، کوئی ایسی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہو، لیکن یہ اس معاملہ میں کچھ نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملے میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھی سے ڈرتے۔ ابن ماجہ۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کو روکنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس ذمہ داری کا پورا نہ کرنا اپنوں کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔